باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من شتم اجیبا، جو دوسروں کو سب و شتم کرے وہ خود اسی طرح سنے گا، جو دوسروں کو گالیاں دے وہ خود اسی طرح سنے گا۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی ہے، اور آج جو سوال نمبر اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سوال نمبر 176 ہے میرے عزیزوں۔ سوال یہ ہے ما یا احکام و فعول و فعیل، فعول اور فعیل کے کیا احکام ہیں؟ ما یا احکام و فعول و فعیل، فعول اور فعیل کے کیا احکام ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں جب فعول بمعنی الفاعل، جیسے صبور بمعنی صابر، اور فعیل بمعنی مفعول ہو جیسے جری بمعنی مجروح ہے، تو ان دونوں کے ساتھ، دونوں یعنی فعول و فعیل دونوں کے ساتھ تائے تانیث ملحق نہیں ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، جب فعول بمعنی الفاعل جیسے صبور بمعنی صابر اور فعیل بمعنی المفعول جیسے جریح بمعنی مجروح ہو، تو ان دو کے ساتھ تائے تانیث ملحق نہیں ہوتی ہے۔ تو ان دو یعنی فعول بمعنی الفاعل، فعیل بمعنی المفعول جو ہیں، ان دونوں کے ساتھ تائے تانیث ملحق نہیں ہوتی ہے، اور یہ دونوں مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتے ہیں۔ دونوں فعول بمعنی الفاعل، فعیل بمعنی المفعول، یہ دونوں مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتے ہیں جب موصوف کو ذکر کیا جائے۔ اس شرط کے ساتھ یہ دونوں مذکر مؤنث میں برابر ہیں جب موصوف کو ذکر کیا جائے۔ کیسے بھلا؟ جیسے رجل صبور، امرأۃ صبور۔ توجہ فرما رہے ہیں، موصوف ذکر ہو رہا ہے رجل، بعد میں دیکھو صبور پڑھا ہے، امرأ کے ساتھ بھی پڑھا ہے صبور، دونوں میں ایک جیسا نہیں لائے، صبور صبور۔ غلام جریح، فتاۃ جریح، دونوں میں جری ہے، غلام میں بھی جری لگا ہے، فتاۃ مؤنث تھی تو بھی جری لگایا ہے، ٹھیک ہے، جب موصوف ساتھ ذکر تھا تو۔ پھر فرماتے ہیں اگر موصوف کو ذکر نہ کریں، موصوف نہ ہو ان کے ساتھ، تو جب مؤنث کا ارادہ کریں گے تو تا کا لانا ضروری ہے۔ جب مؤنث کا ارادہ کریں گے تو تا کا لانا ضروری ہے آقا جان، ٹھیک ہے بات۔ جب مؤنث کا ارادہ کریں گے تو رأے تو جریحن، جب مذکر کا ارادہ کیا، رجل کا ارادہ کیا تو کہا رأے تو جریحن، عورت کا ارادہ کیا تو کہا جریحا، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے ہمارا اس سوال کے اندر کہ جب فعول بمعنی المفعول اور فعیل بمعنی الفاعل ہو تو ان دونوں کے ساتھ تا ملحق ہوتی ہے مطلقاً، مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث مجازی ہو، ان دونوں کے ساتھ تا جو ہے نا وہ ملحق ہوتی ہے۔ جب فعول بمعنی المفعول، فعیل بمعنی الفاعل ہو تو ان فعول اور فعیل دونوں کے ساتھ
تا لگتی ہے مطلقاً مؤنث حقیقی ہو یا مجازی، جیسے ناکاتن، حلوبہتن، وردتن، جمیلتن۔ پہلی ناکا مؤنث حقیقی ہے، دوسری مؤنث مجازی ہے، تا جو ہے دونوں میں لگائی ہے، دیکھا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جی فوائد ہیں۔ فوائد میں غور فرمائیں، میں پھر اکٹھا ترجمہ کر لوں گا۔ فوائد میں پہلا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ صبور اور جری میں جو ہم نے کہا ہے نا تا کو ترک کریں، صبور اور جری میں تا کا ترک کرنا یہ مختص نہیں ہے کہ جب یہ نعت ہو، یہ نعت کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ ان میں تا کو ترک کرنا ہے جب یہ واقع میں کیا ہو، نعت ہو، بلکہ یہ تا نہ لگانے والا حکم حال میں بھی جاری ہے، خبر میں بھی جاری ہے، اور حال اور خبر کی مانند میں بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ہمارا کہ جب دونوں فعیلین ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتے ہوں، ہر دو فعیل جب ایک دوسرے کے ساتھ شباہت ہو جائیں تو اصل والا معاملہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، کہیں گے امراتن عقیم خصلتن ذمیمتن، پہلے میں دیکھ رہے ہو تا نہیں لائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے بمعنی الفاعل ہے، عقیم جو ہے بمعنی الفاعل ہے، اور خصلتن ذمیمہ میں تا لائے ہیں کیونکہ وہ بمعنی مفعول ہے، اور جب فعیل کو کیا کریں آقا جان، اسماء کے لیے استعمال کریں، فعیل کو اسماء میں استعمال کریں تو پھر وہ جو ہے نا موصوف کی پیروی نہیں ہوتی ہے اور تا ملحق ہوتی ہے جب وہ مفعول کے معنی میں ہو۔ یہ جناب تھوڑا سا خلاصہ اس کا دیا ہے، ابھی توجہ فرما لیں، بات بڑی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ متی کان فعول بمعنی الفاعل، جب فعول فاعل کے معنی میں ہو، نحو صبور بمعنی صابر ہے، لکھا ہوا نہیں میں بتا رہا ہوں، صبور بمعنی صابر ہے، و فعیل بمعنی المفعول، فعیل بمعنی مفعول ہے، جری فعیل بمعنی مفعول یعنی مجرور کے ہے، جب ایسا ہو لا تلحقہما تاء التانیث، تو ان دونوں کے ساتھ تاء تانیث ملحق نہیں ہوتی ہے۔ ان دونوں سے مراد آپ کیا لیں گے؟ فعول بمعنی الفاعل، فعیل بمعنی المفعول، یہ دو جو ہیں فعول فعیل، ان دو کے ساتھ تاء تانیث ملحق نہیں ہوتی ہے۔ فَيَسْتَوِي فِيهِمَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، دونوں میں فعول و فعیل دونوں میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں، البتہ شرط ہے مع ذکر الموصوف، جب موصوف کو ذکر کیا جائے ساتھ، جب موصوف کو ذکر کیا جائے تو مذکر اور مؤنث میں یہ دو وزن کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ فیقال، پس کہا جائے گا رجل صبور، دیکھا رجل موصوف ہے، صبور جو آیا ہے یہ بھی دیکھو مذکر ہی ہے، و امراتن صبور، ٹھیک ہے، ادھر بھی صبور لگایا ہے، پہلا صبور بمعنی صابر ہے اور دوسری صبور بمعنی صابرہ ہے کیونکہ مؤنث ہے، لیکن دیکھو آئے تو مذکر مؤنث میں صبور صبور ایک جیسی ہیں نا۔ ہاں، غلام جریح و فتاۃ جریح، غلام موصوف مذکر ہے، جریح دیکھو ادھر غلام مذکر تھا تو جری لگا ہے، فتاۃ کے ساتھ بھی جری لگایا ہے، جری بمعنی مجروح ہے اور اگلا جری بمعنی مجروح ہے۔ میرا مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ مذکر مؤنث میں دونوں ایک جیسے وزن رہے ہیں،
دونوں ایک جیسے رہے ہیں، موصوف بھی ساتھ ذکر تھا۔ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمَوْصُوفُ لَازِمَتِ التَّاءُ مَعَ إِرَادَةِ الْمُؤَنَّثِ، جب موصوف کو ذکر نہ کریں تو تا لازم ہے جب مؤنث کا ارادہ کریں۔ فَتَقُولُ، پس تم کہو گے، رَأَيْتُ جَرِيحًا إِذَا أَرَدْتَ رَجُلًا، جب آپ رجل کا ارادہ کریں تو آپ کہیں گے رَأَيْتُ جَرِيحًا۔ وَجَرِيحَةً کہو گے اِذَا أَرَدْتَ امْرَأَةً، جب آپ امرأہ اور ایک عورت کا ارادہ کریں تو جریحتان کہو گے۔ اما اذا کان فعول بمعنی المفعول وفعیل بمعنی الفاعل فتلحقهما التاء مطلقا۔ اما اذا کان فعول بمعنی المفعول، جب فعول بمعنی المفعول ہو، جب فعول مفعول کے معنی میں ہو، اور فعیل بمعنی الفاعل ہو، اور فعیل فاعل کے معنی میں ہو، فَتَلْحَقُهُمَا التَّاءُ مُطْلَقًا، فَتَلْحَقُهُمَا تو فعول اور فعیل کے ساتھ تا ملحق ہوتی ہے، مطلقاً مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث مجازی ہو۔ نحو ناقۃ حلوبۃ وردۃ جمیلۃ، ناقۃ حلوبۃ دودھ دینے والی اونٹنی، وردۃ جمیلہ گلاب کا خوبصورت پھول۔ فوائد، ان ترک التاء فی نحو الصبور والجری لا یختص بالواقعات، تا کا ترک کرنا صبور اور جری میں یہ مختص نہیں ہے بالواقعات کہ وہ واقع میں نعت ہو، بل یجری فی الحال والخبر، بل یعنی بلکہ یہ حکم عدم استعمال تاء تانیث والا، یعنی تاء تانیث کا نہ لگانے والا حکم جو ہے، یجری فی الحال والخبر، بلکہ یہ حال اور خبر میں بھی جاری ہوتا ہے، ونحوہما اور حال اور خبر کی مانند، لأن کل ذلک حکم علی صاحبہ کالنعت، کیونکہ یہ ہر ایک حکم ہے اپنے صاحب پر نعت کی طرح۔ دو، قد یشبہ کل من الفعیلین بالآخر فیعامل معاملتہ، کبھی کبھی یہ ہر دو فعیلین یعنی ہر دو فعیل ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، فیعامل معاملتہ تو پس اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کیا جاتا ہے، کقولہم امرۃ عقیم و خصلۃ ذمیمۃ، بالتجرید الاول من التاء، امرۃ عقیم جو ہے پہلی جو ہے وہ تا سے خالی ہے، بالتجرید الاول من التاء، پہلی تجرید سے، پہلی جو عقیم ہے نا وہ تا سے خالی ہے، وَهُوَ بِمَعنَى الْفَاعِلِ، اور وہ فاعل کے معنی میں ہے، وَإِلْحَاقُ ثَانِي بِهَا، اور دوسری جو ضمیمہ ہیں ثانی وہ کیا ہے جان، تا کے ساتھ، الحاق ثانی یعنی ضمیمہ بہا تا کے ساتھ جو ہے نا ملحق ہے، وَهُوَ بِمَعنَى الْمَفْعُولِ، اور وہ مفعول کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب جو اگلا جملہ ہے وہ اس پہ ذرا آپ دھیان دیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فَعِیل استعمال الاسماء اے لم یتبع موصوفہ، فرماتے ہیں بعض اوقات یہ وزن مذکور جو فعیل ہے وصفیت کے معنی سے خارج ہو جاتا ہے، بعض اوقات، پہلے میری بات سمجھیں پھر ترجمہ کرتا ہوں، بعض اوقات یہ وزن فعیل وصفیت کے معنی سے خارج ہو جاتا ہے اور اسماء کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور اسماء کی طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں وہ موصوف کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو یہ جو ہے جب مفعول کے معنی میں ہو تو تا ملحق ہوتی ہے۔ وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فَعِیل استعمال الاسماء، جب فعیل اسماء کے استعمال میں استعمال کیا جائے،
اے لم یتبع موصوفہ، یعنی وہ اپنے موصوف کی پیروی نہیں کرتا. لاحقت ہوتا تو تا اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، تا اس کے ساتھ کیا ہے جان ملحق ہوتی ہے. مع کونہ بمعنی المفعول، باوجود اس کے کہ یہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. نحو الذبیحہ، تا لگی ہے یا نہیں، الذبیحہ. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. ابھی آپ اس اگلی بات میری سنو. وہ کیا ہے النسبتو. اگلا ٹاپک ہمارا آگے جان شروع ہو رہا ہے. النسبتو ما ہے النسبتو، نسبت کیا ہوتی ہے. توجہ، نسبت کیا ہے. نسبت یہ ہے میرے بچوں کہ یائے مشدد اسم کے آخر میں ملحق کی جاتی ہے. یائے مشدد اسم کے آخر میں ملحق کرتے ہیں تاکہ وہ دلالت کرے کہ ایک چیز کی اس اسم کی طرف کیا ہے نسبت دی گئی ہے. نسبت کیا ہوتی ہے، نسبت کی تعریف کر رہے ہیں کہ یائے مشدد جو ہے اسم کے آخر میں یائے مشدد کو ملحق کیا جاتا ہے. اسم کے آخر میں یائے مشدد کو ملحق کیا جاتا ہے تاکہ وہ دلالت کرے کہ ایک چیز کی اس کی طرف کیا ہے جان نسبت دی گئی ہے. جیسے ہے نا لبنان سے بن جاتا ہے لبنانی. لبنانی یعنی وہ فرد جس کی نسبت لبنان کی طرف ہے. لبنانی یعنی ایک آدمی جس کی نسبت لبنان کی طرف ہے. نجفی، نجفی یعنی وہ آدمی جس کی نسبت نجف کی طرف ہے. نجفی یعنی کوئی شخص جس کی نسبت نجف کی طرف ہو تو اس کو نجفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں آگا جان، یہ ہے نسبت. یہ میرے آگا جان کیا ہے نسبت ہے. ما ہے یا نسبت، و نسبت کیا ہے. النسبت ہے یا الحاق یا ان مشددت بآخر الاسم لدلالت علی انتساب شیء الیہ. نسبت کیا ہے، یا مشدد کو اسم کے آخر میں ملحق کرنا ہے لدلالت علی انتساب شیء، تاکہ وہ دلالت کرے علی انتساب شیء الیہ کہ ایک چیز کی اس اسم کی طرف کیا جان نسبت ہے. نحو لبنان، لبنانی. تو میں وہ بتا چکا ہوں لبنانی جب کہو گے تو کیا مطلب ہے، یعنی ایک بندہ ہے جس کی نسبت لبنان کی طرف ہے. نجفی کہو گے تو کہو گے ایک چیز ہے. ٹھیک ہے یا نہیں، جس کی نسبت کیا ہے، کوئی شخص ہے جس کی نسبت نجف کی طرف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ آگا جان ہو جاتی ہے نسبت. مزید تھوڑا اور واضح کریں تو محمد ہے، فاطمہ ہے، مصر ہے، بغداد ہے، دمشق ہے. جب اس کو آپ نسبت دے دو گے تو کیا بن جائے گا محمدی، فاطمی، مصری، بغدادی، دمشقی. جب بھی کوئی بندہ لفظ محمدی کو سنے گا تو اس کے سنتے ہوئے دو باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی. ایک لفظ محمد کی آئے گی اور دوسرا یہ آئے گی کہ ایک چیز ہے جس کی محمد کی طرف نسبت ہے. ایک چیز ہے جس کی محمد کی طرف نسبت ہے. بغدادی میں بھی یہی کہ ایک بغداد ہے اور ایک چیز ہے جس کی بغداد کی طرف نسبت دی گئی ہے. میرے عزیزو توجہ فرماؤ. آگے فرماتے ہیں فائدتن یغنی ان یا نسبت، یا نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا نسبت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یا نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قبل ما جاء علی مثال فاعل مقصوداً بہ صاحب الشیء، جب لفظ ما جاء، ٹھیک ہے نا، بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی لفظ فاعل کے وزن پر آئے اور اس سے مقصود صاحب شیء ہو، ٹھیک ہے،
ما جعل مثال فاعل مقصودن بہی صاحب الشے، جب لفظ فاعل کے وزن پر ہو اور اس سے مقصود صاحب شے ہو، جب بھی لفظ فاعل کے وزن پر ہو اور اس سے مقصود صاحب شے ایک چیز کا صاحب مراد ہو، یا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نحو لا بن تعمر تائم کاسن، کیا مطلب ہے؟ اے صاحب لبن، صاحب لبن، صاحب تمر، صاحب طعام، صاحب کسوہ، صاحب لبن۔ ٹھیک ہو گئی اگر جن بات؟ صاحب لبن کا کیا مطلب ہے؟ صاحب لبن، ٹھیک ہے، یعنی صاحب لبن یعنی صاحب ہو جائے گا جو دودھ والا ہے، دودھ والا۔ صاحب تمر کھجوروں والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صاحب طعام کھانے والا ہو گیا، صاحب کسوہ صاحب لباس ہو گیا، صاحب کسوہ صاحب لباس ہو گیا۔ اسی طرح آگے فرما رہے ہیں ما جعل مثال فعال، اور اسی طرح وہ لفظ جو فعال کے وزن پر ہو یا نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح وہ لفظ جو فعال کے وزن پر ہو یا نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نحو البزاز، العطار، الخراز، الصباغ، الخیاط، معنی کیا ہے؟ البزاز کپڑے بیچنے والا، العطار عطر فروش، الخراز موچی جوتے سینے والا، الصباغ رنگ ساز، الخیاط دردی کپڑے سینے والا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وما جعل مثال فاعلا، اور اسی طرح وہ لفظ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی یا نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے رابط دیں، یغنین یا نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب یہ ہو، اور یہاں پہنچ گئے ہیں۔ جب فاعل کا وزن ہو، ما جا، جب لفظ فاعل کے وزن پر ہو یا نسبی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نحو طاعم فاعل، لابس فاعل، عامل فاعل، بے معنی ذی طعام طعام والا، ذی لباس لباس والا، ذی عمل عمل والا کام کرنے والا، صاحب عمل۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ عمل کرنے والا۔ الا ان هذه الابنیۃ غیر قیاسیۃ، ٹھیک ہے نا، علاوہ بر اس کے کہ یہ جو اوزان ہے نا یہ قیاسی نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا كَثِيرًا، اگرچہ بعض اوزان زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگرچہ بعض جو ہے نا استعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں۔ الا ان هذه الابنیہ غیر قیاسیۃ، علاوہ بر اس کے کہ یہ اوزان قیاسی نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا كَثِيرًا، اگرچہ بعض جو ہے نا اوزان کثیر ہیں، اگرچہ بعض اوزان اگر جان کیا فرما رہے ہیں کثیر ہیں۔ سوال بعدی پڑھنے لگا ہوں، آپ کی توجہ کا بھی طالب ہوں۔ ما ہوا حکم النسبت، نسبت کا کیا حکم ہے؟ جواب، نسبت کا حکم یہ ہے کہ وہ منسوب الیہ جو ہے نا وہ تائے تانیث سے خالی ہو، علامات تثنیہ اور جمع سے بھی خالی ہو۔ نسبت کا حکم یہ ہے کہ وہ تائے تانیث سے میرے عزیزو خالی ہو، علامات تانیث اور جمع سے بھی وہ خالی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یا نسبت سے پہلے اس کو کیا دے دیا جاتا ہے؟ ہمیشہ کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ یا نسبت سے پہلے کسرہ دیا جاتا ہے۔ نسبت کا حکم میں آپ کی خدمت میں نا بیان کر رہا ہوں۔
حکم نسبت یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو اسم منصوب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسم منصوب جو ہے نا وہ مجرد ہو تائے تانیث سے، علامت تثنیہ اور جمع سے، اور یا نسبت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے، جیسے ناصری، عراقی، متجری، جب نسبت دی ہے نا ناصر، عراقین اور متاجر کی طرف جب نسبت دی، ناصر کی طرف نسبت دی تو ناصری، عراقیین کی طرف نسبت دی تو عراقی، متاجر کی طرف نسبت دی تو متجری بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب ہماری بات ہے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آگے پھر فوائد وغیرہ پڑھتے ہیں، توجہ کرو۔ حکم النسبت ان یجرد المنصوب الیہ من التاء التانیث وعلامت تثنیۃ والجمع ویکسر ما قبل الیاء مطلقاً۔ نسبت کا حکم یہ ہے کہ ان یجرد المنصوب الیہ، منصوب الیہ تاء تانیث سے خالی ہو اور علامت تثنیہ اور جمع سے خالی ہو، ویکسر ما قبل الیاء نسب مطلقاً، اور کسرہ دیا جاتا ہے یا نسب سے پہلے مطلقاً ہمیشہ، نحو ناصری، عراقی و متجری، ٹھیک ہے نا، نسب الی ناصری والعراقیین و متجر، نسبت دی ہے ناصر کے اور عراقی اور متجر کی طرف۔ فوائد: ان المختوم بالتاء التانیث تزاد واو قبل آخری عند الالتباس، وہ اسم جو تائے تانیث پر ختم ہو رہا ہے، وہ اسم جو تائے تانیث پہ ختم ہوتا ہے نا، تزاد واو قبل آخری، آخر سے پہلے وا کو زیادہ کیا جاتا ہے، آخر سے پہلے وا کو زیادہ کیا جاتا ہے، التباس کے وقت، اشتباہ جب ہوتا ہو، التباس ہو رہا ہو تو آخر سے پہلے وا کو زیادہ کیا جاتا ہے، کقولک فی نسبت الی الثورۃ، جیسے آپ کا قول جب نسبت دیں ثورہ کی طرف، ثوراویون، دیکھو یا نسبت سے پہلے کیا وا کا اضافہ کیا ہے، ثوراویون، لأن لا تلتبس بنسبت الی الثور، تاکہ یہ ثور کے ساتھ ملتبس اور مشتبہ نہ ہو جائے، کیونکہ معنی کا فرق ہے۔ یہ جو ثورہ ہے اس میں بھی جناب علی اگر وہ واو نہیں لگاتے، ثوری، اور اس میں بھی ثوری، یہ جو ثورہ تا والا ہے، تا والا، اس کا معنی اور ہے شورش و غوغا و شور و ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ ثور جو دوسرا ہے اس کا معنی ہجوم ہے، ہجوم لانا، دوسرے ثور کا معنی۔ تو یہ دیکھو ایک ثورہ ہے، ایک ثور ہے، اگر آپ یہ جو ثورہ ہے اس میں آخر سے پہلے نسبت کے وقت نسبت دیتے ہوئے آخر سے پہلے اگر وا کا اضافہ نہیں کرتے تو ثور کے ساتھ ملنے کا خطرہ ہے۔ دوبارہ سن لیں، ان المختوم بالتاء التانیث تزاد واو قبل آخری عند الالتباس، مختوم بالتاء تانیث جو اس میں ہے وا کا زیادہ کیا جاتا ہے، وا کو اضافہ کیا جاتا ہے آخر سے پہلے التباس کے وقت، کا قولک فی نسبت الی ثورۃ ثوراویون، جیسے آپ کا قول ہے نسبت الی ثورہ میں ثوراویون، لأن لا تلتبس بنسبت الی الثور، تاکہ ملتبس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، ثور کی نسبت، لأن لا تلتبس، تاکہ وہ ملتبس نہ ہو ثور کی طرف نسبت دیتے ہوئے۔ دوسرا فائدہ میرے آگے جان کیا ہے، کلو ثلاثی مکسور العین تفتح عینہ فی النسب، اس میں ثلاثی مکسور العین کی بات ہے، اس میں ثلاثی مکسور العین جو ہے، ٹھیک ہے نا، نسبت کے وقت اس کا عین الفعل جو ہے نا اس پر کیا ہو جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے۔ اس میں ثلاثی مکسور العین جو ہے نسبت کے وقت اس کا عین کلمہ مفتوح ہو جاتا ہے۔ کلو ثلاثی مکسور العین تفتح عینہ فی النسب، ہر اس میں ثلاثی مکسور العین اس کے عین کلمے کو فتح دیا جاتا ہے نسبت کے وقت۔
नहव मलिक से बनेगा मलकी, मलिक से मलकी, ऐन कलम में फतन हो गया। कबेद से कबदी, व ज़ालिका लित्तख़फ़ीफ़ है, ज़ालिका का इशारा है कि ये जो तुफ़्तहु ऐनहु, ये जो ऐन कलमे को फ़तह दिया जाता है, ये किस लिए आगे जान, लित्तख़फ़ीफ़, तख़फ़ीफ़ की खातिर है, ठीक है, तख़फ़ीफ़ की खातिर है। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है, मिनस्सर्फ़िय्यीन मन युजीज़ून निस्बत इलल जमिल मुकस्सर फ़यक़ूलून, मिनस्सर्फ़िय्यीन, सर्फ़ियों में से हैं जो निस्बत को जमा मुकस्सर की तरफ भी क्या करते हैं, जायज़ करार देते हैं। मिनस्सर्फ़िय्यीन, सर्फ़ियों में से हैं जो निस्बत को जमा मुकस्सर में भी जायज़ करार देते हैं। फ़यक़ूलून, पस वो सर्फ़ी कहते हैं, कनाइसी मलाइकी फ़ुज़ूली कुतुबी व फ़राइज़ी फ़िन निस्बत इलल कनाइस, कनाइस से निस्बत दी, कनाइसी मलाइक को निस्बत दी, मलाइकी फ़ुज़ूल को निस्बत दी, फ़ुज़ूली कुतुब से कुतुबी, फ़राइज़ से फ़राइज़ी। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें। सलामती हो आप अज़ीज़ों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।